ایکسٹینشن پر اس رجیم کی طرف سے ایسا کھلارا کھلا دیا گیا ہے کہ ان سے سنبھالنا اب ممکن نہیں رہا۔ فیلڈ مارشل صاحب کا آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا۔ 29 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی۔ ریٹائرمنٹ بھی کس طرح سے ہو گئی تھی؟ ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی، تو فوری طور پر 29 نومبر کو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ ان کے لیے ان کی طرف سے آئین میں 27ویں ترمیم کی گئی، اس میں ان کو مزید بااختیار بنا دیا گیا، کمانڈر آف ڈیفینس فورسز ان کو بنایا گیا، لیکن اس کا بھی نوٹیفیکیشن ان کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا۔ اب ہمارے سامنے، آپ کے سامنے 2 گروپ یا 2 گروہ کھڑے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں کھڑے ہیں اور دوسرے نون لیگ کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ نون لیگ والوں کو کچھ لوگ ٹاؤٹ کہتے ہیں، اور یہ ٹاؤٹ ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کن کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نواز شریف کے، شہباز شریف کے رجیم کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہ کہا گیا ہو، جس طرح سے ان سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابصار عالم کو کہا، یہ کہہ دیا کہ ایک عہدہ دیا جا سکتا ہے دوسرا نہیں۔ ابصار عالم کی طرف سے اس کی تردید کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری تو میاں محمد نواز شریف صاحب سے 9-10 مہینے ہو گئے، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ میسج ایکسچینج کیا گیا ہو، لیکن ہماری ملاقات ہوئی نہ کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنی اس بات پر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلم لیگ نون کے کچھ سیاستدانوں کی طرف سے کہا گیا اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے بھی کہا گیا جو سیاستدان نہیں ہیں، تو ان کا اشارہ اسی طرف ہے جس طرف ان کا دوسرا مخالف گروہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہی کہا گیا، جیسا کہ آپ نے ناظرین پہلے بھی سن رکھا ہے، کہ 2 عہدے ایک ہی ذات میں مرتکز نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ کنکرنٹ یعنی دونوں کی میعاد ایک ہی مرتبہ شروع ہوگی، ایک ہی وقت پر شروع ہوگی۔ ابصار عالم کی طرف سے مکمل تردید کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف نے مجھے کچھ نہیں کہا، کوئی نہیں سمجھایا، میں نے ان کی بات نہیں کی۔ اطاعت آرڈر کی طرف سے جس طرح سے ان کی کھمب ٹھپ کے رکھ دی گئی، انہوں نے بھی اس کے جواب میں ان کا مکو ٹھپا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے۔ ابصار عالم کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی ہو رہی ہیں اور وہاں دوسری طرف بھی ہو رہی ہیں، ان کا اشارہ فوج کی طرف شاید ہے کہ فوج میں بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے بھی شاید ایسا ہی سوچا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، ابصار عالم کی طرف سے بین الطور یہی کہا گیا ہے۔ تو ابصار عالم کی بات کو پھینکا بھی نہیں جا سکتا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ پیمرا کے چیئرمین ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا تھا، اور ان کی تنخواہ 33 لاکھ روپے ہوا کرتی تھی، مراد اس کے علاوہ تھی۔ جیسا ثاقب نثار صاحب ان کو پڑ گئے تھے اور ان کو عہدے سے پھر الگ کر دیا گیا تھا۔ ان کی بڑی اوپر تک رسائی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے۔ تو ان کی طرف سے جس طرح سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انفارمیشن ہے، لیکن ساری کی ساری بتانے والی نہیں ہے، کیونکہ میں دماغ سے نہیں سوچتا۔ بالکل انہوں نے کہا کہ میں دماغ سے نہیں سوچتا، انہوں نے کہا کہ میں دل سے سوچتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، اور دل میں زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دل میں زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں دل سے سوچتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، لیکن ساری سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ تو اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے، کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہاں کی جو بات کرتے ہیں وہاں پہ کوئی زیادہ ہی غصہ پایا جاتا ہے، زیادہ ہی ناراضگی پائی جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدان بھی اور جو سیاسی حلقے نہیں ہے وہ بھی ایسا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ابصار عالم صاحب اپنی بات پر کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اسی طرح سے عاصمہ شیرازی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی اپنی بات اسی طرح سے کر رہی ہے۔ طلعت حسین کا نہیں پتا کہ وہ اس سائڈ پہ ہے یا اس سائڈ پہ۔ پہلے تو بات یہ کی جاتی تھی کہ اس سائڈ سے مطلب ہے تحریک انصاف والے، اور دوسری سائڈ سے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور رجیم والے اکٹھے، لیکن اب اس سائڈ سے اس سائڈ سے مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنے والے لوگ اور دوسری طرف نون لیگ کی بات کرنے والے لوگ، اور نون لیگ والے آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اتنا طاقتور نہیں بنایا جانا چاہیے، اور ایسے وقت میں ان کی راگنی ہے جب ان کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی ہے، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں سوچا تھا۔ بہرحال فیلڈ مارشل کو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ان پر وار کیا جائے۔ ناظرین آپ کو
یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کا جب آخری ہفتہ شروع ہوا تھا 20 اور 21 تاریخ کے بیانات کو آپ لے لیں، 29 تک ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ کی طرف سے اور خواجہ آصف کی طرف سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں سمری نہیں آ رہی، اور پھر سمری آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک نام اس میں مس ہے، وہ نام بھی ڈالا جائے، انہوں نے سمری واپس کر دی تھی۔ اسی طرح سے بالکل انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جس طرح اس وقت جنرل باجوہ کمزور ہو چکے تھے، مارشل لا نہیں لگا سکتے تھے، تو اسی طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ کمزور ہو چکے ہیں اور مارشل لا نہیں لگا سکیں گے، تو اسی لیے ان کی طرف سے ان پر وار کیا گیا ہے۔ باقی طلعت حسین صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ موقف بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس طرح بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ 27 تاریخ کو، 28 تاریخ کو یا پھر 29 تاریخ کو نوٹیفکیشن جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ بار بار طلعت حسین صاحب یہی ایک سوال پوچھتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کمزور ہو چکے ہیں، مارشل لا نہیں لگا سکتے، اس لیے پہلے جب وہ طاقت میں تو ان کی ہر بات مانی گئی، اب ان کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، اور نوٹیفکیشن اسی لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ ہماری مرضی کا لگایا جائے، یہ بندہ ہماری مرضی کا لگایا جائے۔ اس میں کتنی صداقت ہے وسوع کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ فیلڈ مارشل صاحب جس طرح یہ کہتے ہیں کمزور ہو چکے ہیں، اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی کمزور ہو چکے ہیں اور یہ لوگ بھی کمزور ہو چکے ہیں، رجیم بھی کمزور ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ان کی بہن کی ملاقات ان سے ہو گئی، عظمیٰ خان کی عمران خان سے کل ملاقات ہوئی تھی، کل جمعرات کو ہو سکتا ہے کہ دیگر لوگوں کی ملاقات بھی ہو جائے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دونوں تیریں، دونوں سائیڈیں کمزور ہو گئی ہیں اور پہلے جیسا ان کا ہولڈ نہیں رہا، اس لیے عمران خان کی ایک بہن کی کل ملاقات ہو گئی اور باقی لوگوں کی کل جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی۔ تو باقی میاں نواز شریف صاحب کیا واقعی اتنے زیادہ جرأت مند ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک بیانیہ چاہیے، مزاحمتی بیانیہ چاہیے، اور وہ اسی لیے اس طرف آ گئے ہیں اور وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہی بندہ ہوں جس نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ پھر میاں نواز شریف کرنے لگے بوٹ کو پالش اور بوٹ کو عزت دینے لگے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کے دماغ میں، دل میں ایک مرتبہ پھر وہی مزاحمتی بیانیہ کل بلانے لگا ہے؟ میاں نواز شریف کے دماغ میں کیا پھر ایک مرتبہ چڑھ گئی ہے کہ ہم نے فوج کے خلاف جانا ہے؟ ناظرین، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بھائی وزیر اعظم ہو، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہو اور یہ اس طرح کا مزاحمتی بیانیہ اپنا لے، اور پھر ان کا جسہ، ان کی باڈی بھی ایسی اجازت نہیں دیتی، وہ تو ویسے پہلے بھی کبھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میاں نواز شریف پاکستان سے اس لیے دونوں مرتبہ چلے گئے کہ پاکستانی جیلوں میں مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو جیل کی سختیوں کا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی دوڑے تھے سرور پیلس میں، جا کے انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں جا کے انہوں نے سانس لیا تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے پلیٹ لیفٹ ڈاؤن ہوتے ہیں اور پاکستان سے سیدھے لندن پہنچ جاتے ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے دماغ میں کیا واقعی مزاحمتی بیانیہ کل بلانے لگا ہے اور ان کا جسہ، ان کا جسم ایسی اجازت نہیں دیتا؟ تو ناظرین، آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے اس بارے میں کہ میاں نواز شریف صاحب واقعی مزاحمت پر کھڑے ہو گئے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہ شہباز شریف اور نہ ہی میاں نواز شریف ایسا کچھ کر سکتے ہیں، مزاحمت کر سکتے ہیں، لیکن طلعت حسین کا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اور کئی دیگر لوگوں کا سوال بھی ہے کہ پھر نوٹیفکیشن ان لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ اتنے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہ کروا بھی لیں گے؟ یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے نوٹیفکیشن نہ ہونے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن کب ہوتا ہے۔ نوٹیفکیشن ہونا ہی ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ کب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے 28ویں ترمیم میں جس طرح یہ چاہتے ہیں ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے، اور 28ویں ترمیم کے بعد جو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی تبدیلیاں 27ویں ترمیم میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیں، اس کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہی لوگ 28ویں آئینی ترمیم کریں گے اور اس وقت تک کیا اس طرف سے صبر کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ باقی ہم نے اپنے ویلاگ میں لکھ دیا کہ لیگی چمڑیس اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ چمڑیس وہ ہوتا ہے جو بالکل چمڑ جاتا ہے، بالکل لیسی ہو جاتا ہے، لیٹی ہو جاتا ہے، ساتھ ہی چمڑ جاتا ہے، قدموں میں بیٹھا رہ جاتا ہے۔ یہی ان چند لوگوں کا آج کل حال ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو حامی اینکر ہیں، مسلم لیگ نون کے جو حامی صحافی ہیں، ان میں سے چاند کے چرنوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، چمڑیس بن گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے
ساتھ جس نے جو کرنا ہے کر لے، اور ان کو یقین ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایسی گیم چلی ہے کہ وہ دوسرے والے جو ہیں وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے۔ یہاں پہ ہماری رائے یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب پہلے طاقتور تھے، بالکل اسی طرح سے آج بھی مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اور آج بھی اختیارات کا سارا مرکز ان کی ذات میں ہی مرتکز ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے جس طرح چالانوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، جو بھی ہتھے چڑھتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ چالان ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا۔ تو یکدم دو خواتین جو پنجاب میں بہت بڑی طاقت رکھتی ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی طرف سے، ان کے دل میں بچوں کے لیے اتنی زیادہ ہمدردی جاگی ہے کہ دونوں کی طرف سے الگ الگ بیان دیا گیا ہے کہ بچوں کو گرفتار تو کیا جائے۔ کیا کہا میں نے؟ بچوں کو گرفتار تو ضرور کیا جائے جو ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کو ہاتھ کڑیاں نہ لگائی جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ان کی ہمدردی جاگی، اور ان کو ریلیف یہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو پکڑیں، ضرور پکڑیں جس نے ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ان کو ہاتھ کڑیاں نہ لگائی جائیں، تو خدا کا خوف کریں، جرمانہ آپ رکھ لیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ایسا ہمدردی کا اظہار ان لوگوں سے کیا گیا، ان بچوں سے کیا، ان بچوں کے والدین سے کیا گیا جن کو بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح سے گاڑیاں نہ دیں کہ ایک بچے کی طرف سے 16 سالہ ہے کہ جج صاحب کا بیٹا ہے، آصف صاحب شاہد ان کا نام ہے، سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آئینی ترمیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ ان لوگوں کو کسی کو ادھر سے اٹھایا، کسی کو ادھر سے اٹھایا، اور ان کو بلوچستان سے لا کے اسلام آباد میں بٹھا دیا، اور اس کے بچے نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ دو خواتین کو، دو لڑکیوں کو 27 اور 25 سال ان کی عمر ہے، اسکوٹی پر جا رہی تھی، تو اس بچے نے ان کو صبح کے 5 بجے اپنی بڑی گاڑی میں کچل کے جان بحق کر دیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ڈگری والا ان کا معاملہ ہے، جعلی ڈگری کیس ہے، کہا جا رہا تھا کہ 2 دسمبر کو ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ آج 3 دسمبر ختم ہو گئی، کل صبح 4 دسمبر ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی عدالت چھوڑنے کا اندیا نہیں دیا۔ تو یہ خبر کہاں سے آئی، کس نے اڑا دی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ محمد علی مرزا صاحب کو ضمانت دے دی گئی ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، وہ پبلک میں آتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس پر وہ معافی مانگتے ہیں یا پھر نہیں مانگتے۔ اگر اس پر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر عوام کا مشتعل ہونا ایک فطری امر ہے، اور ان کو بھی چاہیے، جو بندے ان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے تسلی رکھیں، عدالت جائیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یہی ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ ویسے ایسی باتیں کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، سی سی ڈی کی طرف سے ایک اور تباہی مچا دی گئی ہے۔ تباہی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرف اپنا روک کر لیتے ہیں وہاں پہ صفایا ہی کرتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ڈاکوؤں کو انہوں نے گھیرا، ان کو مارا، اور اسی طرح سے چوروں کو، اسی طرح سے ریپ کرنے والوں کو، ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے 20 سے زیادہ منشیات فروشوں کو پکڑا، مقابلہ کیا، اور مقابلے میں سارے کے سارے مارے گئے، 19 سے زیادہ مارے گئے، اور 50 تعداد بتائی جا رہی ہے مرنے والوں کی اور زخمی ہونے والوں کی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ مسلم لیگ نون والے اگلی چال نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔